دوپہر کے 2 بجے تھے۔ میں دن کے کھانے اور نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ طفیل غنی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ عبدالغنی کوچوان کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک معقول صورت اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکے اور ہمارے دل میں رسمی الیکس لیک کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تو میں نے غنی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، عبدالغنی، تمہیں طفیل نے تو بتا ہی دیا ہوگا کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے انوار کی موت کا بڑا دکھ ہوا ہے جی۔ وہ کل میرے تانگے میں ہی بیٹھ کر پیپلی والا آیا تھا۔ میں نے بات طفیل کو بتائی ہے۔ طفیل نے جب مجھے انوار کی موت کے بارے میں بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا جناب۔ وہ کل شام تو بھلا چنگا تھا، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے مزید کہا، اس واقعے کو صبح ہی پتہ چل جاتا تو یقین جانے میں آج تانگا نہیں نکالتا، اور خدا غارت کرے اس کمینے شخص کو جس نے انوار کی جان لی ہے۔ میں اسی بدبخت اور کمینے شخص کی تلاش میں ہوں عبدالغنی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جناب آپ اس ذلیل انسان کو صرف تلاش ہی نہ کریں بلکہ اسے ایسی سزا دے کہ آئندہ کسی دوسرے شخص کو ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ غنی کوچوان نے بڑے جوش بھرے انداز میں کہا، پتہ نہیں ایسے ظالم اور شفاق لوگوں کو اللہ نے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے۔ ایک حقیقت کا اندازہ مجھے فوراً سے بیشتر ہو گیا کہ عبدالغنی نہایت ہی باتونی اور جشیلا بندہ ہے۔ اس کی طویل تقریر سے بچنے کا ایک ہی فارمولہ تھا کہ اسے کم بولنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے اسے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اچھا تو عبدالغنی، وہ کل تمہارے تانگے میں بیٹھ کر پیپلی والا پہنچا تھا؟ جی، میں اس وقت شیروالا باغ کی طرف سے۔ عبدالغنی، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم نے کل مقتول انوار کو کہاں سے اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں نے انوار کو شیخو پورہ موڑ والے لاری اڈے سے اٹھایا تھا۔ وہ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، اس وقت کیا بجا ہوگا جب انوار تمہارے تانگے میں بیٹھا تھا؟ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا ہو رہا تھا جناب۔ غنی کوچوان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ سورج کو ڈوبے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آج کل یہاں گجراوالا میں سورج 5:50 پر غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں نے غنی کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انوار کو 7 بجے رات شیخو پورہ موڑ سے تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا؟ بالکل یہی وقت ہونا چاہیے جناب، اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ 7 نہیں تو پھر 6:45 کا وقت ہوگا، کیونکہ جب میں اپنے گھر ہندو چک پہنچا تو اس وقت رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ شیخو پورہ موڑ سے ہندو چک تک تانگے کا فاصلہ 30-40 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میں تانگا کھڑا کر کے گھر گیا، کھانا بھی تیار نہیں ہوا۔ عبدالغنی، میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی تقریر کو بریک لگا دیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، انوار شیخو پورہ موڑ سے اکیلا ہی تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی سواری بیٹھی تھی؟ او جی صاحب، تھانے دار اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، جب میں شیروالا باغ سے چلا تو عبدالغنی، میں شیروالا باغ نہیں شیخو پورہ موڑ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی تو میں آپ کو بتانے والا تھا جناب۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، آپ سنیں تو صحیح۔ ہاں سناؤ۔ میں خاموش ہو کے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سلسلہ معلومات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں شیروالا باغ کے سامنے کھڑا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر سوار ہو کر میرے پاس آیا اور کہا، 4 بیویوں کو ریولے پھاٹک کی دوسری طرف کنیا لال باغ تک جانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ میں سمجھ تو گیا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہے، لیکن تصدیق کے لیے پھر بھی پوچھ لیا، تم کس پھاٹک کی بات کر رہے ہو پتر؟ اس نے بتایا، وہ جو کچا احمد آباد روڈ پر ہے، ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف کنہیا لال باغ ہے، یہ بیویاں ادھر ہی اتریں گی۔ میں نے اسے پوچھا، پتر وہ 4 بیویاں ہیں کدھر؟ تم تو اکیلے نظر آ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، وہ تھوڑا پیچھے لاہوری گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں۔ چاچا تم تانگے کو پیچھے لے آؤ۔ میں خالی کھڑا تھا، 4 سواریوں کے لیے چند گز پیچھے جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں نے چند منٹ بعد ان 4 عورتوں کو اپنے تانگے میں سوار کرا لیا۔ ان میں ایک بوڑھی اور 3 ادھیڑی عمر عورتیں تھیں۔ تینوں ادھیڑی عمر عورتیں تانگے کی پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بوڑھی کو میں نے اگلی سیٹ پر بٹھا لیا تاکہ محفوظ رہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں اپنی زبان کو نہ روک سکا۔ میں نے ترنت پوچھا، اس کے بعد تو تانگا چل پڑا ہوگا؟ جی تھانے دار صاحب، تانگا چل پڑا تھا۔ اس نے پاس میں گردن ہلائی، لیکن شیخو پورہ موڑ پر مجھے 1 منٹ کے لیے تانگا روکنا پڑا۔ شیخو پورہ موڑ سے انوار تانگے میں سوار ہوا ہوگا؟ میں نے سوال نظر سے غنی کوچوان کی طرف دیکھا۔ صرف انوار نہیں جناب، اس نے بتایا، وہاں سے انوار کے علاوہ ایک اور آدمی بھی میرے ساتھ تانگے میں بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غنی کوچوان سے پوچھا، وہ دوسرا آدمی انوار کا ساتھی تھا یا اس سے الگ؟ میرا خیال ہے وہ انوار کا ساتھی نہیں تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا عبدالغنی؟ جناب میں اس آدمی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا،
تم اس بندے کے بارے میں کوئی حتمی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جناب پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ انور کے ساتھ نہیں، عبدالغنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن پپلی والا پہنچنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کیا وہ بندہ بھی پپلی والا تک انوار کے ساتھ گیا تھا؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مرتبہ پھر تفصیلات کے بحر بیکرا میں غوطہ لگانے لگا۔ میں خود پر جبر کر کے خاموش بیٹھا اس کی تقریر سنتا رہا، کیونکہ بہرحال وہ 10 باتوں میں ایک نہایت ہی اہم اور کانٹے کی بات مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، پہلے تو جناب ان کے بیٹھنے کا مسئلہ ہی پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلی سیٹ 3 عورتوں سے فل تھی اور اگلی سیٹ پر بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ انوار ہچکچایا اور اسے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں، وہ کسی دوسرے تانگے میں آ جائے گا، لیکن بوڑھی اماں نے یہ کہتے ہوئے زبردستی سے تانگے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم تو میرے پتروں اور پوتوں کی طرح ہو، شرماؤ نہیں۔ انوار تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس کا دیکھا دیکھی وہ بندہ بھی اچک کر اوپر آ گیا اور انوار کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً تانگا آگے بڑھا دیا۔ فلمے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تو جناب میں نے ان چاروں بیبیوں کو پھاٹک کی دوسری طرف کنیا لال باغ کے پاس اتار دیا۔ تانگا رکا تو وہ بندہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا، انوار اگلی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس طرح ہم لوگ پپلی والا پہنچ گئے۔ وہ دونوں پپلی والا اترے اور میں اپنے گھر ہندو چک چلا گیا۔ عبدالغنی، وہ خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پہلے تمہیں ایسا لگا تھا کہ انوار اور وہ بندہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے، لیکن پپلی والا پہنچ کر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ تمہیں محسوس ہوا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جناب وہ دونوں پورے راستے خاموش اور ایک دوسرے سے لاتعلق بیٹھے رہے تھے۔ کوچوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن جب میں نے انہیں پپلی والا اتارا تو وہ ایک ساتھ چلنے لگے اور اس بندے نے باقاعدہ انوار کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور تانگا آگے بڑھا دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب کے پھر عبدالغنی سے پوچھا، تم تو انوار کو اچھی طرح جانتے تھے نا؟ جی ہاں، بالکل جانتا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا گہرا صدمہ ہے جناب، وہ بڑا بیبا بندہ تھا۔ چھی بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے پوچھا، عبدالغنی کیا تم نے انوار کے ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کا کچھ سفری بیگ دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ پورے وثوق سے بولا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ اور دوسرا بندہ؟ میں نے اس والے نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس بندے کے پاس بھی سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس بندے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ غنی کوچوان نے مسکورہ بندے کا حلیہ بیان کر دیا جس میں نمایاں شے اس کے سر کے گھنگرالے بال تھے۔ میں نے غنی سے پوچھا، تمہارے لیے تو بالکل اجنبی شخص تھا نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر وہ بندہ دوبارہ تمہاری نظر سے گزرے تو تم اسے پہچان لو گے؟ وہ چند لمحات تک مجھے متذبذب دکھائی دیا، پھر بولا، جناب میں نے اس بندے کو رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، اسے پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس کے گھنگرالے بالوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ وہ چند لمحات تک مجھے متذبذب دکھائی دیا، پھر بولا، جناب میں نے اس بندے کو رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، اس لیے پوری یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس کے گھنگرالے بالوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ تو تمہیں یقین ہے نا وہ بندہ ہندو چک کا رہنے والا نہیں؟ میں نے تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں ہندو چک کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور پپلی والا کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ غنی نے اس بندے کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتایا ہے، کیا ایسا کوئی شخص پپلی والا میں رہتا ہے؟ چل لمحے سوچنے کے بعد اس نے گردن نفی میں ہلائی اور بتایا، نہیں جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر کا بندہ ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ شیخوپورہ موڑ سے انوار کے ساتھ پپلی والا پہنچا اور پھر انوار کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس آدمی تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ انوار کے قتل کا معمہ حل ہو سکے۔ میں نے لمحات توقع کر کے گہری سانس لی، پھر کسی گہری سنجیدگی سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، گھومنا اور یاداشت میں اس بندے کے حلیے کو بھی نقش کر لو۔ میں بھی اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بندہ جلد از جلد مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ایک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، اور اگر تم لوگوں کو کوئی اور اہم بات پتہ چلے تو پہلی فرصت میں مجھے بتانا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ انہوں نے میرا حکم بجا لانے کا وعدہ کیا تو میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طفیل تم گھر جا کر اپنے بھائی صدیق کو تسلی دے دینا، میں کل کسی وقت پپلی والا کا چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھائی صدیق کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، وہ تعاون امیز انداز میں بولا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل علی مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے پورے سرار گھنگریالے بالوں والے بندے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، علی مراد تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو؟ وہ بندہ شیخوپورہ موڑ سے تانگے پر سوار ہوا تھا،
میں نے اس کا اولیا تمہیں ذہن نشین کرا دیا ہے، اسے ڈھونڈ نکالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ یقین دہانی کرانے والے انداز میں بولا۔ آگے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ نہیں ہوتا علی نواز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اللہ کی رضا کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم مطلوبہ بندہ تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ پورا عزم لہجے میں بولا۔ آمین، میں نے صدقے دل سے کہا۔